لوگ میرے سے ناراض ہوں گے. تھوڑا سا مجھے جماعت اسلامی کی تعریف کرنا ہے. مڈل کلاس کی جماعت ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے چھٹے امیر ہیں. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہی ہیں جنہوں نے اپنی اس الیکشن میں سیٹ جیتی تھی اور چھوڑ دی تھی اور کہا تھا کہ میں نہیں لوں گا, میں کسی اور کا ووٹ نہیں لوں گا. بڑی بات, کوئی موروثیت نہیں ہے, کسی کا بیٹا, باپ, بیٹی, کزن, کوئی اس طریقے سے معاملہ نہیں چلتا. باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں جمہوری طریقے سے, اپنا وقت ختم ہونے پر وہ کرسی کو چھوڑتے ہیں. کسی ایکسٹینشن کا امکان نہیں. جماعت اسلامی الیکٹورلی ان کو کامیابیاں کم ہی ملی ہیں. اس بار بھی ان کا الیکشنز میں پرفارمنس اچھی نہیں تھی اور ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ظاہر بات ہے اس طریقے سے گرو نہیں کیا جیسا کہ لوگ سمجھتے تھے. جماعت اسلامی کی پریزنس پاکستان میں بڑی پرانی ہے, بہت ہی لمبے عرصے سے ہے, اور ان کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے, جو ان کا سوشل انفلوئنس ہے, وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ ہے. پہلے تو تعلیمی انفلوئنس بھی بہت تھا, اب بھی ہے تعلیمی اداروں میں ان کا, لیکن سم ہاؤ وہ الیکٹورلی وہ پرفارم نہیں کر پائے. لیکن جو چیز میں ذاتی طور پر بطول میں جماعت اسلامی کی سیاست سے شاید اگری نہ کروں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنی جماعت کو بنایا ہے, لے کے چلا ہے, جمہوری اقدار اس جماعت کے اندر ہے. اب دیکھیں 1947 سے لے کر اب تک یہ 6 امیر ہوئے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے چھٹے امیر ہیں 1947 سے. اور میں بھی یہ لسٹ دیکھ رہا تھا کہ جو پہلے امیر تھے مولانا ابو العلا مودودی صاحب, آف کورس وہ 1947 سے 1972 تک امیر تھے. پھر اس کے بعد میاں محمد طفیل صاحب تھے 72 سے لے کر 87 تک, یعنی عرصہ دیکھیں آپ, کنٹینیوٹی دیکھیں. پھر اس کے بعد قاضی حسین احمد صاحب تھے 87 سے لے کر 2008 تک, منور حسن صاحب 2008 سے 2013 تک, اور سراج الحق صاحب جو ہیں وہ 2013 سے 2024 تک. تو یہ چھٹے امیر جو آئے ہیں, باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں بطول اس جماعت میں, کوئی موروثیت نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی کوئی جدی پشتی کوئی لیڈرشپ چل رہی ہے, کسی کا بیٹا, باپ, بیٹی, کزن, کوئی اس طریقے سے معاملہ نہیں چلتا. باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں جمہوری طریقے سے, لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, امیر الیکٹ ہوتے ہیں, اپنا وقت ختم ہونے پر وہ کرسی کو چھوڑتے ہیں اور نیا کچھ بغیر کسی تنازع کے. اور یہ جو آپ ابھی فہرست بتا رہے تھے, اس میں جو غالباً دوسرے امیر ہیں وہ تو مشہور ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا کراچی کی ریجن میں, اور وہ تو اس کا کمپیریزن ہوتا تھا اس وقت کے دنیا کے بڑے ممالک سے کہ جو صفائی کا خیال رکھا جاتا تھا, کیونکہ انتظامی امور جو جماعت اسلامی کراچی کے دیکھتی رہی ہے بہت زبردست وہ مثالی. اور دوسرا دیکھیے, میں آج تھوڑا سا مجھے جماعت اسلامی کی تعریف کرنا ہے. لوگ میرے سے ناراض ہوں گے کہ دیکھیں, بلکہ ہم کرتے ہیں تو کرٹیسزم, کیونکہ دیکھیں جماعت کی بڑی نیگیٹو انفلوئنسز بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. معاشرے میں جو ایک انتہا کا کنزرویٹزم آیا ہے, اور خاص طور پہ یہ پاکستان کے کالجز اور یونیورسٹیز میں تو جماعت اسلامی کا جو ایک انفلوئنس ہے اس میں بہت زیادہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن بحیثیت جماعت اس ایسے ماحول میں جہاں پہ ہر طرف موروثیت ہے, ہر طرف جو ہے وہ ایک تمام سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نام کی چیز ہمیں کم نظر آتی ہے, جہاں پہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے, چاہے وہ اور جو لیڈر ہوتا ہے بس وہی لیڈر ہوتا ہے, اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. شخصیت کی بنیاد پہ جو ہے وہ جماعتیں چل رہی ہوتی ہیں. ہماری جتنی بھی مین اسٹریم جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی لے لیں, پیپلز پارٹی لے لیں, پی ایم ایل این لے لیں, پی ایم ایل کیو لے لیں, جے یو آئی لے لیں, تمام تر جماعت اسلامی جو ہے وہاں پہ جنون ایک گراس روٹ سے ایک لیڈرشپ آ رہی ہے, الیکٹ ہو رہی ہے, الیکٹ ہو کر اپنا دور گزارتی ہے, ہٹتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں, نیا لیڈر آتا ہے. اور ایک اور اس میں ایڈ کر دوں کہ جماعت اسلامی از دا اونلی پارٹی ان پاکستان جس نے ایکچولی مینیفیسٹو میں پاکستان کے لیے ایک فائنینشیل پلان دیا ہوا ہے. اٹس دا اونلی پارٹی, اور مڈل کلاس کی پارٹی جس کو میڈیا نے کبھی پڑھنے کی زحمت نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اور مڈل کلاس کی جماعت ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر جس طریقے سے جماعت اسلامی اپنی جماعت کو آرگنائز کرتی ہے اور مینیج کرتی ہے اور الیکشنز کرواتے ہیں اور جمہوریت کی بنیادوں پر جو ہے وہ اپنے تمام تر فیصلے کرتے ہیں اور الیکشنز کرواتے ہیں, انٹرنل الیکشنز کرواتے ہیں, اگر ہماری تمام جماعتیں اسی طریقے سے چلتی ہیں تو آج یہ ملک بڑا ڈیفرنٹ ہوتا. اور آخری بات میں کر دوں, اس سے پہلے میں آگے چلتے ہیں, یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں جنہوں نے اپنی اس الیکشن میں سیٹ جیتی تھی اور چھوڑ دی, اور انہوں نے کہا کہ یہ میری جیتی بھی نہیں ہے, اور چھوڑ دی تھی اور کہا تھا کہ میں نہیں لوں گا, میں کسی اور کا ووٹ نہیں لوں گا. بڑی بات ہے, بطور یہ بڑی بات ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو آج حافظ نعیم الرحمان صاحب 5 سال کے لیے
امیر بنے ہیں 2024 سے لے کر، باقاعدہ لکھا ہوا ہے اپریل 2024 سے اپریل 2029 اور تک. کسی ایکسٹینشن کا امکان نہیں. نہ ہاں دیکھیے وہ تو خیر بہرحال دیکھتے ہیں، لیکن دیٹس ہاؤ اٹ از. سو اور جہاں تعریف بنتی ہے وہ میں کرنی چاہیے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بہت مبارک، اور امید ہے کہ ان کی قیادت میں جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے بہتر کام کرے گی.